الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ کوئی لم يكن شيئا مذكورا، کوئی ایسی چیز نہ تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا، قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ایسا وقت نہیں آیا انسان پر؟ حالت تھا علی الانسان ہی وقت، علی الانسان انسان پر، من الدہر اس پورے زمانے میں، لم یکن کہ وہ نہیں تھا، شیئا مذکورا کوئی بھی قابل ذکر چیز۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا، من نطفۃ پانی کے ایک قطرے سے، امشاج یعنی ملا ہوا، نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا کہ جو اس طرح پلٹتے اور جانچتے ہوئے، خلق من ماء دافق، ایک ایسا پانی کا قطرہ جو چھلانگے لگاتا ہے، جو اچھلتا ہے، اور جب خوردبین سے اس پانی کے قطرے کو دیکھا گیا تو یہ پوری کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے تیز جو تیراک ہے وہ یہ اس پانی کے قطرے میں وہ سپرم ہے جو کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ایک سپرم انسان کو بناتا ہے، وہ کروڑوں کی تعداد میں، اور وہ اس طرح اچھلتے کودتے ہیں اور اس طرح تیراکی کرتے ہیں کہ ان کے اس سے زیادہ تیراک کوئی نہیں۔ یہ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے، خوردبین تو آ جائے گی، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ اچھلنے والا، اور یہ ایسا تیراک ہے، یہ انسان کے نطفے کا قطرہ، اور ایک اس قطرے میں کروڑوں نطفے ہوتے ہیں، اور ایک نے جا کر عورت کے جو انڈا ہے اس کے ساتھ ملنا ہے، ایک انڈا آئے گا یا دو انڈے آئیں گے، ان کے ساتھ جا کے ملنا ہے، اور اس ایک سپرم کے اندر پوری زندگی کا تمام چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، کہ اس نے کس عمر میں بیمار ہونا ہے، اس نے کتنی عمر پانی ہے، اس کو کون کون سی بیماری لگنی ہے، اس کا کتنا قد ہے، اس کی کتنا کاٹ ہے، اس کا کون سا رنگ ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ کون سا ہے، اس کے جسم کا رنگ کون سا ہے، اس کی ہڈیوں کی ساخت کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں اس ایک قطرے کے اندر جو کروڑوں سپرم ہیں ہر ایک میں موجود ہے، اور ماں کے ایک انڈے کے ساتھ اس نے جا کے باپ کے ایک قطرے کے ایک حصے میں ملنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عمر کی ہر چیز اس کے اندر رکھ دی ہے، اس کی شکل و صورت۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی امشاج کیا ہے، اچھلنے کودنے والا۔ یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس میں بھی ترجمہ یہ لکھا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوق نطفہ سے پیدا کیا جسے ہم تولد سے لے کے ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹ کے جانچتے رہتے ہیں، بس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا۔ یہ ترجمہ ہے
سارے قرآنوں میں دیکھ لیں یہی ہوگا، لیکن اصل ترجمہ یہ ہے امشاج، اچھلنے والا، اس کے اندر ساری چیز نبتلی فجعلنہ، جعل کہتے ہیں بنانا، فجعلنہ نہ ہم نے اس کو سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا. اب اللہ تعالیٰ بھی سمیع بصیر، انسان کو بھی سمیع بصیر بنایا، لیکن اس کی سماعت اور اس کی بصارت اس کی ذاتی ہے، لا محدود ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن انسان کی سماعت اور بصارت محدود ہے، خاص وقت کے لیے ہے. کچھ جلدی اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ جلدی بہرے ہو جاتے ہیں، خاص مدت کے لیے. یہ اس امشاج کے اندر، نطفہ کے اندر ہر چیز لکھ دی ہوئی. لیکن جب ایمبریولوجی کو دیکھے تو جب انسان بن رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کے کان بنتے ہیں، پھر اس کی آنکھیں بنتی ہیں. اور قرآن اس وقت کہہ رہا ہے سمیعا وجعلناہ سمیعا بصیرا، پہلے ہم نے اس کو سننے والا بنایا پھر دیکھنے والا بنایا. آپ اس کی پیدائش کو دیکھیں، ایمبریولوجی کو دیکھیں، انسان کی پیدائش پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اپنی پیدائش پہ غور کرو، اپنی پیدائش پہ غور کرو گے تو مجھے پہچانو گے کہ میں کون ہوں. اگر تمہیں اس طرح بنا سکتا ہوں تو میں کیا کچھ نہیں بنا سکتا، وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. غور تو کرو. یہ کسی تفسیر میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. میں نے اپنی تفسیر میں یہ چیزیں لکھی ہیں، الحمدللہ تفسیر مکمل ہو گئی ہے، چھپنے کے لیے چلے گئی ہے. جب آپ ایمبریولوجی میں دیکھتے ہیں تو پھر ایک ہفتے 2 ہفتے کا فرق ہے. 2 ہفتے پہلے کان بنتے ہیں، 2 ہفتے کے بعد آنکھیں بننی شروع ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے پہلے ہم نے اس کو سمیع بنایا کانوں والا، پھر اس کو بصیر بنایا آنکھوں والا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور بے شک ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، ہدایت دے دی راستے کی طرف. اب ہدایت کا لفظ صرف اچھے کام کے لیے نہیں ہے، صرف سیدھے راستے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جہنم کی طرف ہدایت دے دیا. تو قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک راستہ دکھانا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اور اس کو راستہ دکھانے کے بعد اس کو اچھے اور برے کی تمیز دے دی. اب وہ چاہے خود ہی ہمارا شکر ادا کرے، نہ چاہے ہمارا کفر کرے، ہم نے اس کو دے دی. چاہے وہ شکر گزار بن جائے، چاہے وہ ناشکرہ بن جائے، چاہے وہ مومن بن جائے، چاہے وہ کافر بن جائے. اما شاکرا، شکر ادا کرنے والا مومن بن جائے، و اما کفورا، یا کافر بن جائے ناشکرہ. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں انا اعتدنا تیار کر رکھی ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے. سلسلہ کہتے ہیں نا، سلسلہ، یہ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں. سلسلہ جو بنتا ہے کہتے ہیں نا سلسلہ عالیہ قادریہ ہے. میرے ہاتھ کے اوپر میرے والد کا ہاتھ، ان کے ہاتھ کے اوپر ان کے والد کا ہاتھ، ان کے ہاتھ کے اوپر، اس طرح سارا سلسلہ چلتے چلتے حضور تک پہنچ جاتا ہے. اس کو سلسلہ کہتے ہیں. یہ زنجیر ہے. سلاسلہ زنجیریں پاؤں کی، بیڑیاں، وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اور گردن کے توق. توق کہاں ڈالتے ہیں؟ گردن میں ڈالتے ہیں، اس لیے گردن تو نہیں کہا، اغلال وَسَعِيرًا، اور دہکتی آگ کی زنجیریں ہوں گی اور دہکتی آگ کے توق ہوں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ان الابرار، بار کہتے ہیں نیکی کو. ابرار نیکی کرنے والے، جو اچھے لوگ ہیں، جو مومن ہیں. یشربون پیئیں گے، شراب پیئیں گے. یشربون
من کاسن، ایسے گلاسوں میں جو بھری ہوگی. کاس خالی گلاس کو نہیں کہا جاتا، کاس ہمیشہ اس گلاس کو کہا جاتا ہے جس میں شراب بھری ہو. کان مزاجھا کافورا، اور اس میں کافور، کیمفر، یہ ٹھنڈا بھی لگتا ہے، یہ مردوں کو بھی لگاتے ہیں کافور، کیمفر، اور اس میں خوشبو بھی آتی ہے. خاص قسم کا کیمفر ہوگا جو اس میں ڈالا ہوا ہوگا. اب حضور غوث ثقلین نے بھی اپنے قصیدہ میں کاس کا لفظ بہت استعمال فرمایا. قصیدہ ٹمریہ غوثیہ میں بھی اور قصیدہ روحی میں، دونوں میں کاس کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا. سقانی حب کاسۃ الوصال فقلت لی خمری نحو بتا، وہی آپ نے کہا کہ یہ اس طرح گلاس بھرے ہوئے شراب کے، شراب طہور کے میرے سامنے پیش کیے اور میں پیتا ہوں. من بعد فضلی، پہلے میں پیتا ہوں پھر سارے ولی پیتے ہیں، میرا چھوڑا ہوا. عینن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. عینن، عین کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور آنکھ کو چشمہ بھی کہتے ہیں، اور چشمے کو آنکھ بھی کہتے ہیں، اور پانی والے چشمے کو بھی عین ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. چشمے کے اوپر کھڑے ہوں تو اس میں اپنی شکل نظر آتی ہے نا، تو اس لیے پانی والے چشمے کو بھی عین ہی کہتے ہیں. عین چشمے، یشرب بہا عباد اللہ، پیئیں گے، یشرب بہا، اس میں سے پیئیں گے. یشرب، کون پیئیں گے؟ عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں. یفجرونہا تفجیرا، اور ان کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی نہریں ہم دے دیں گے کہ یہ نہروں سے ان کے گھروں میں شراب جانا شروع ہو جائے گی، اور اس میں سے جب چاہیں گے، جتنی چاہیں گے، جیسی چاہیں گے. یوفون بالنذر فیخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اب یہ کون ہے؟ یہ وہ بندگان خدا ہیں، اللہ کے بندے ہیں جن کو کافور کی شراب بھی ملے گی، جن کے گھروں میں شراب کی نہریں بھی جائیں گی، جن کے اوپر سے تسنیم کی شراب بھی گرے گی، اور جن کے اپنے چشمے شراب کے ہوں گے. اور ایسی شراب جو نہ سر درد کرے گی، نہ بے ہوشی کرے گی، بلکہ لذت دے گی. اور یہ کون ہے؟ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. اگر کوئی منت مان لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر، افایت کہتے ہیں نا، افایت اسی سے یوفون ہے، افا کرنا، وفا کرنا. جس طرح کوفی لا یوفی، جو کوفی ہیں وہ کبھی وفا نہیں کرتے، اسی سے یوفون. بالنذر، اپنی جو منت مان لیتے ہیں پھر اس کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں، یومًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، اس دن سے جو بڑا سخت دن ہے، جس کی سختی پھیل جانے والی. ان کے لیے سختی ہوگی، ان کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا. جو اما کفورا ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہوں گے، جو نفاق کرنے والے منافق ہوں گے، شرک کرنے والے مشرک ہوں گے، ان کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا. اور جو عباد اللہ ہوں گے ان کے لیے اتنا دن ہوگا جتنا 2 رکعت نماز ہوتی، اور اس میں بھی وہ کھا پی رہے ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی حب میں محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور کہتے ہیں
خدا کے یہ نہیں کہتے میں نے تمہیں کھانا کھلا دو، تم نے میرا کام نہیں کیا، نہیں. تم لیٹ آئے تمہیں کھانا نہیں ملے گا، نہیں. تم نے ایک روٹی کھانی ہے دوسری نہیں کھانی، نہیں. وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، جزا چاہتے ہیں، اور نہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اور آپ کی کنیز جناب فضہ نے منت مانی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہوں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر سے پہلے کتنی آیات اتاری ہیں کہ تمہیں سمجھ آ جائے نظر ہوتی کیا ہے اور اللہ کے نیک بندے ہوتے کیا. یہ 8ویں آیت میں بیان کیا، پہلے 7 آیات تمہید میں اتار دیں، پہلے 7 آیات تمہید میں اتار دی کہ سمجھ جاؤ کہ تم چیز کیا ہو، تمہیں کیسے پیدا کیا، پھر سمجھ جاؤ کہ نظر ہوتی کیا ہے، اور پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے کیا ہے. پھر جب وہ نظر پوری کرتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے، 3 روزے ماننے، جب ٹھیک ہو گئے تو روزے رکھے. سحری تو ہوتی نہیں تھی، افطاری تھی، تو پہلے دن افطاری کرنے لگے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، ایک مسکین آ گیا، جبریل مسکین بن کے آ گیا، افطاری اٹھا کے اس کو دے دی، پانی سے روزہ افطار کر دیا. دوسرے دن یتیمم، جبریل یتیم بن کے آ گیا، یتیم کو کچھ دے دو، اٹھا کے دے دو. تیسرے دن جبریل قیدی بن کے آ گیا، قیدی ان دنوں میں خود اپنا کھانا کھاتا، قید خانے تو تھے نہیں. تو یہ چیزیں جب 3 دن ایسے ہوا، افطاری کا سامان ان کو دے دیا، خود بھوکے پیاسے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر نازل فرمائی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو پوچھتے ہیں نا قرآن میں اہل بیت کا ذکر کہاں ہے؟ تو قرآن پڑھو تو صحیح، اہل بیت کا ذکر تو ہر جگہ موجود ہے. اور پوچھتے ہیں پنجتن پاک کا ذکر کہاں ہے؟ تو پنجتن پاک تو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا فرما دیا ہے. پاک اللہ نے فرما دیا، پنجتن حضور نے فرما دیا. پاک اللہ نے فرما دیا، پنجتن حضور نے فرما دیا. پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک فرمایا، کہ ہم نے ان کو پاک سے پاک تر کر دیا. تطہیر کا لفظ بولا تو حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا پاک کس کو کیا؟ حضور نے فرمایا جو میری کملی کے نیچے ہے پاک ان کو کر دیا. جب نبی فرما رہا ہے کہ یہ پنجتن ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ پاک ہے، تو تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قرآن میں پنجتن پاک کہاں ہے؟ تو سورہ احزاب کو دیکھو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا